یہاں پر عمل کا دو طریقہ ہے، یا تو سمجھ لو یا سمجھدار کے سن لو. سمجھنے کا نام اجتہاد، سن لینے کا نام تقلید ہے. تو جو تقلید نہ کرنا چاہے نہ کرے، لیکن سمجھ تو لے. جھوٹ اور فریب کے راج میں سچ بولنا انسانیت کی معراج ہے. سچ کی آواز، اردو میڈیا، ناگپور. کتاب و سنت میں جو قیامت تک کے مسائل ہیں وہ دو طرح سے ہیں. کتنے طریقے سے ہیں؟ کچھ مسائل لکھے ہوئے، کچھ کتاب و سنت کی گہرائی میں چھپے ہوئے. تو لکھے ہوئے پر تو پڑھ کر عمل ہو سکتا ہے، لکھے ہوئے پر تو پڑھ کر عمل ہو سکتا ہے. جو کتاب و سنت کی روایات کی گہرائی میں چھپا ہوا ہے اسے اندر سے کون نکالے گا؟ نبی یا غیر نبی؟ نبی موجود ہے تو پوچھ لو، آیت نازل ہو جائے گی کیا، روایت وارد ہو جائے گی. اب نبی موجود نہیں ہے، مسائل آ رہے ہیں، ہے مسئلے کا حل لکھا نہیں چھپا ہے. جب لکھا نہیں چھپا ہے تو کتاب و سنت کی گہرائی سے کون نکالے گا؟ نبی یا غیر نبی؟ اہل یا نہ اہل؟ اہل سمجھ کر مسئلہ نکالے گا، نہ اہل سن کر اس پر عمل کرے گا. اہل کا سمجھنا اجتہاد کہلائے گا، نہ اہل کا سنت تقلید بن جائے گا. کوئی تقلید چھوڑ کر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ ہے، وہ خود اہل بن کر سمجھ لے، وہ مقلد نہ بنے، مجتہد بن جائے. بات سمجھ آئی؟ لیکن اگر سمجھ نہیں پاتا تو پھر سمجھدار کے سن کر چلے. بات سمجھ آئی؟ ایک صاحب آ کر بیٹھے، کہنے لگے میں اہل قرآن ہوں. ایک صاحب آئے کہنے لگے میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اچھا آپ اہل قرآن کیوں؟ کیا قرآن کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں. تو ماننے کے بنیاد پہ اہل قرآن تو ہم دونوں ہی ہو گئے. آپ اہل حدیث کیوں؟ کہ میں قرآن اور حدیث ہی مانتا ہوں. میں نے کہا اہل حدیث تو اس معنی میں ہم بھی ہوئے، تو پھر آپ کی کیا تخصیص؟ کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے، یہ کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا. میں نے کہا اہل قرآن تو ہم سب، اہل حدیث ہم سب. تم جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہہ رہے ہو اصل میں ہو منکر حدیث. تمہارا نام کیا ہوگا؟ اور تم جو اہل حدیث کہہ رہے ہو فقہ کو نہ مانتے، تمہارا نام ہوگا غیر مقلد، غیر مجتہد، لا مذہب. یہ تمہارا نام ہوگا. ٹھیک ہے، تینوں بیٹھے. میں دلیل 4 مانتا ہوں، کتاب و سنت، اجماع، قیاس. دلائل کتنے؟ کتاب و سنت، اجماع، قیاس. اہل قرآن کہتا ہے منکر حدیث. اہل قرآن کا یہ نعرہ ہے قرآن صرف ہمارا ہے. ایک غیر مقلد کہتا ہے آپ کی جامع مسجد میں نے بہت سارے اسٹیکر دیکھے 10 سال پہلے لگے تھے. اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا، فرمان رسول. 2 ہی اصول واجب القبول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک میں قرآن ایک میں حدیث ہے، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری دلیل ہے. کہتے ہیں اول من قاس ابلیس، قیاس کرنے والا سب سے پہلے ابلیس تھا. ٹھیک ہے، تینوں بیٹھے. ہم نے کہا کوئی پیمانہ بناتے ہیں، اس پیمانے پر ہم آپ ایک دوسرے کو جانچنا چاہتے ہیں، دیکھیں حق کون ہے. تو ہم کوئی پیمانہ بنائیں تو آپ ہی بنا لو. وہ کہتے ہیں اہل حدیث جو کہتے ہیں نا، وہ کہتا ہے میں حدیث سے پیمانہ بناتا ہوں. تو کہتا ہے میں حدیث کو مانتا ہی نہیں تو پیمانہ کیوں مانوں گا؟ تو میں کہتا ہوں دیکھو قرآن کو تو سب مانتے، قرآن سے پیمانہ بنا لیتے ہیں. قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہے، سب مانتے ہیں، نہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، دین مکمل ہے. تو اب یہ جو منکر حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہا ہے، پورا دین قرآن سے ثابت کر کے دکھا دیں. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ قرآن میں رکوع کرنا بھی ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں، پہلے پارے میں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. میں نے کہا بس ایک دلیل کافی ہے. اس میں کچھ پڑھنا چاہیے کچھ فلاں چیز، یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا کچھ بھی پڑھنا چاہیے؟ جواب دیجئے. تو وہ کہتا ہے حدیث میں ہے کہ سبحان رب العظیم پڑھنا چاہیے. ہم نے کہا نہیں، آپ منکر حدیث ہو، حدیث مت پیش کرو. اب وہ قرآن سے یہ ثابت نہیں کر پا رہا کہ پڑھنا بھی کہ نہیں پڑھنا، پڑھنا تو کیا پڑھنا. تو قیامت تک کے مسائل کیا خاک ثابت کرے گا؟ گیا وہ. دوسرے سے میں نے کہا کہ بھئی حدیث میں تو ہے نا سبحان رب العظیم پڑھنا چاہیے، میں اہل حدیث ہوں، قرآن و حدیث دونوں مانتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہم نے رکوع کیا، حدیث پر عمل کرتے ہوئے سبحان رب العظیم پڑھا. تو ہم لوگ سب خطا کے پتلے ہیں، معصوم من الخطا ہیں. غلطی ہوتی کہ نہیں؟ غلطی ہو جاتی. اب اس سے سوال تھا اس سے کہ یہ جو سبحان رب العظیم ہے آہستہ پڑھو یا زور سے؟ تو کہتے ہیں نہیں، حدیث میں سے لکھا کہیں نہیں ہے، لیکن پوری امت اجماعی طور سے آہستہ پڑھتی ہے. ہم نے کہا نہیں، اجماع مت پیش کر کیجیے، آپ حدیث پیش کیجیے. حدیث میں ہے کیا؟ نہیں ہے تو پھر جاؤ.
ہاں ہم قرآن پر عمل کرتے ہوئے رکوع کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہوئے سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، اجماع پر عمل کرتے ہوئے آہستہ پڑھتے ہیں۔ ہوتا کیا، کبھی کبھی رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تحیات پڑھ لیتے ہیں، سبحان رب العالی پڑھ لیتے ہیں، زور سے پڑھ لیتے ہیں، رکوع نہ کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہوتا بھول ہوتی، کیا ذہن کہیں ہوتا، دو رکوع کر لیتے۔ ان تمام صورتوں میں کیا نماز لوٹانا، سجدے سہو کرنا کہ وہ بھی نہیں کرنا کہیں لکھا نہیں ہے۔ تو ان مسائل کا حل ہے بھی کہ نہیں ہے، لکھا نہیں چھپا ہے۔ جب لکھا نہیں چھپا ہے تو کتاب و سنت کی گہرائی سے نبی نہیں غیر نبی نکالے گا، وہ غیر نبی تو ہوگا لیکن نا اہل نہیں اہل ہوگا، وہ سمجھ کر مسئلہ نکالے گا اور بتائے گا کہ دلائل کی پختگی کی بنیاد پر رکوع کرنا فرض ہوا، آپ نے 2 رکوع کیا یا نہیں کیا، ہر حال میں نماز لوٹانا ہے، نماز ہوگی نہیں۔ دلائل کی روشنی میں یہ سبحان رب العظیم کا پڑھنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ فرض ہوتا نماز لوٹانا ہوتی، واجب ہوتا سجدہ سہو سے کام ہوتا۔ اب جب یہ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، نماز ایسے ہی ہو جائے گی آپ کی۔ تمام جواب کتاب و سنت سے مستفیض ہے لیکن لکھا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر عمل کا 2 طریقہ ہے، یا تو سمجھ لو یا سمجھدار کے سن لو۔ سمجھنے کا نام اجتہاد، سن لینے کا نام تقلید ہے۔ تو جو تقلید نہ کرنا چاہے نہ کرے لیکن سمجھ تو لے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ سننا سنانا دور صحابہ سے اللہ کا حکم ہے کہ استنباطی مسائل میں اولو الامر کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، واولی الامر منکم، جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی بھی۔ اولو الامر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی بارے میں فرماتے ہیں الذین یستنبطونہ منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی گہرائی سے مسائل نکال لینے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کی سنیں یا تمہاری سنیں؟ ہم مقلد اس لیے کہ مجتہد نہیں بن پاتے۔ جس دن ہم اجتہاد کرنے لگیں گے خود سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، جب تک نہیں سمجھتے سن کر چلیں گے۔ سمجھنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں، دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اچھا، بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور متفرق ہو کر رہو گے، فرقہ فرقہ بن کر رہو گے، سب بنی اسرائیل کی طرح۔ بنی اسرائیل اگر 72 فرقوں میں منقسم ہوئے تو میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا نبی اللہ، جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، اتنا کہہ دیتے تو بھی کافی ہوتا نا، لیکن اگر کہہ دیتے تو ہر ایک آج قرآن و سنت پیش کرتا کہتا میں دلیل کے مطابق ہوں، لیکن نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب و سنت پر، ما انا علیہ واصحابی پر، ما انا علیہ پر، کتاب و سنت پر طرز عمل کوئی بھی قبول نہیں ہوگا، طرز عمل واصحابی والا قبول ہوگا۔ ما انا علیہ اگر یہ تھیوری ہے تو واصحابی پریکٹیکل ہے۔ نجات پانا ہے تو ہمیں ما انا علیہ واصحابی کے مطابق بننا پڑے گا۔ بھئی غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کو جانتے کہ نہیں آپ لوگ؟ جلدی سے بولیے، جانتے نا؟ بریلوی ہم میں ہوتے ہیں ان کو جانتے ہیں، کوئی شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو آپ جانتے ہیں، کوئی بورا اس کو آپ جانتے ہیں، کوئی کھوجا اس کو آپ جانتے ہیں۔ ایک فتنہ ابھی پنپا، اور جب ابھی پیدا ہوا ابھی پیدا ہی ہو رہا ہے، وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، وہ سانپ کا بچہ انڈے میں دھیرے دھیرے بنتا رہتا ہے، تو یہ فتنہ بھی دھیرے دھیرے پنپ رہا ہے، وہ پلمبری فتنہ ہے۔ اس نے سوچا کہ میں نام کیا رکھوں، کیا نام رکھوں؟ تو پہلے کہنے لگا میں مسلم ہوں، ہم لوگ مسلم ہیں۔ پھر جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں صحابہ کے تعلق سے کہ ہم نے ان کو چن لیا ہے، صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، اب اس انتخاب سے پلمبر راضی نہیں، الگ بات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو میں نے چن لیا، ان کا نام ان کے والد ابراہیم نے پہلے سے مسلم رکھا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلم صحابہ کا نام ہے تو اس نے چھوڑ دیا اور کہنے لگا میں علمی کتابی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ علمی کتابی۔ علمی کتابی اپنا نام رکھتے لو، ہم لوگ علمی کتابی ہیں۔ تو یہ پیمانہ مرزائی ہے یا نبوی ہے؟ نبی کہتے ہیں ما انا علیہ واصحابی بنو، یہ کہتا ہے علمی کتابی بنو، تو بنا کیا جائے گا؟ ما انا علیہ واصحابی۔ اچھا سن لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ علمی کتابی ہم تحقیق کرتے نا، علمی کتابی جو کتاب میں لکھا ہے ہم لوگ اس کا علم حاصل کریں گے، تحقیق کریں گے، وہی مانیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اب کرتے ہیں تحقیق، کتاب سے کرتے ہیں، کتابوں سے۔
کتابوں میں سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ بولو، سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ کس کتاب کا علم مستند ترین ہے جس میں شک بھی نہیں؟ قرآن کا علم ہے. وہ صحابہ کو ٹارگٹ کرتا ہے علمی کتابی کے نام پر. ہم صحابہ کے تعلق سے اس کتاب سے پوچھتے جس میں واقعی علم بھرا ہوا ہے کہ یا اللہ ان اصحاب پیغمبر کے تعلق سے آپ ہی بتائیے کون لوگ ہیں یہ؟ تو اللہ نے کہا ارے ان کا ایمان مت جانچو، اللہ نے کہا ان کے جیسے بن جاؤ. آمنو کما آمن الناس فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر کوئی ان کے جیسے ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو جائے. پیمانہ بنا رہے ہیں صحابہ کو اللہ قرآن میں کتاب میں یہ علم ہے، اس علم کو نہ مان کر، اس کتاب کو نہ مان کر یہ جھوٹا علمی کتابی ہے. ہر جگہ دجل بھرا ہوا ہے. کہاں چلے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے، تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہر آنے والے فتنوں کے مقابلے میں اور ان سے نبرد آزما ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں اہلیت صلاحیت نہیں ہے لیکن اللہ چاہے تو سب کچھ ہم کو حاصل ہو جائے گا اور ہم بے علم ہو کر، بے صلاحیت ہو کر باطل کو ایسا بھگائیں گے کہ باطل پلٹ کر نہیں دیکھے گا انشاءاللہ. کوشش کریں گے. آپ لوگ ارادہ کیجئے کہ ہم ہر باطل کے تعاقب میں علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. دیکھیے دجال ہے کتنا صحابہ کو اہل بیت کا بھی دشمن ہے. کس کا دشمن ہے؟ کہتا ہے کہ جب یہ کہا کہ میرے بعد خلافت کہا گیا کہ یہ جو 6 لوگ نامزد کر رہا ہوں ان سے خلیفہ بنوا لیجئے، کون خلیفہ ہوگا؟ یہ وہ 6 لوگ ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام آخر عمر تک راضی رہے. تو کہتا ہے مطلب 6 کے علاوہ کسی سے راضی نہیں رہے نبی. ان 6 میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے، حضرت حسین کا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، ان 6 نے اپنے باہر والے کو خلیفہ نامزد کیا. تو 6 کے علاوہ وہ ایمان ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں راضی تھے تو خلیفہ کیوں بنائے؟ تو دجل ہے پلمبریت، اس سے بچنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، پھر ان 6 کے علاوہ دیگر کی روایت کبھی نہ پیش کرے نا پلمبری، ان کی روایت سناتا رہتا ہے. کہتا ہے روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، زیادہ ان میں سے 8 زبیدہ کوڑے سے مرے. یہ 12 منافق ہیں صحابہ میں، مطلب بنا میں صحابہ جو ہے منافق عبداللہ ابن ابی بھی منافق تھا نا، لیکن وہ صحابہ کے ساتھ تھا. تو اس طرح کے 12 منافق ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہتا ہے علماء جو چھپاتے ہیں 12 لوگوں کے نام نہیں بتاتے ہیں. اور پھر تاثر یہ دیتا ہے کہ 12 میں حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اجمعین شامل ہے. دجل کرتا ہے. وہ 12 جو منافق ہیں وہ تھے جو غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر پہاڑ کے اندر گھات لگا کر اللہ کے نبی علیہ السلام پر حملہ کیا تھا عقبہ سے. وہ اصحاب عقبہ جو ہے یہ 12 منافق تھے. اب یہ 12 منافق تھے تو سب صحابی تو ایمان والے ہوئے نا اس کے علاوہ. تو یہ تو کہہ رہا ابھی تو 6 ہی جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام راضی تھے. تو یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ اچھا 12 منافق کا یہ نام نہیں بتاتا، وہ اندازہ کرواتے کہ آپ سمجھ لو، مجھے سمجھا رہا ہوں، جو اشارے کر رہا ہوں وہ مان لو کہ یہ لوگ ہیں. ان 12 میں نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی منافق گردانتا ہے، نعوذ باللہ. چلو یہ واقعی ایسا اگر ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے اپنی خلافت کو اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا. تو یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے زیب دیتا تھا کہ ایک منافق کو حاکم بنا دے. تو حضرت امیر معاویہ بری کلیم نہیں کر رہا ہے، حضرت حسن پر بھی کلیم کر رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی راضی تھے تو ان پر بھی کلیم کر رہا ہے. اہل بیت کا ہر فرد راضی ہوا اس پہ بھی کلیم کر رہا ہے. حضرت امیر معاویہ 5 لاکھ درہم سالانہ ان دونوں کو دیتے تھے، اس پر بھی کلیم ہو رہا ہے. تو اعتراض تو پھر ایسا بنے گا. یہ اس کا کلی طور سے مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ سے آپ بدزن ہو جاؤ، کوئی بھی ہو، ایک کے نام پر دوسرے کو، دوسرے کے نام پر تیسرے کو، اس کے نام پر اس کو، اس کے نام پر اس کو بدزن کر رہا ہے. اور ہم لوگ بنا میں علمی کتابی سب لوگ سب ہضم کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. اور کچھ ان کے ماننے والے صراحتاً ہمارے سامنے عقیدہ بتائیں کون کتنا کیسے مانتا ہے، تب ان کے احکامات مختلف ہوں گے. جس کا جو عقیدہ ہو گیا ویسا ہو.
بہرحال کلی طور سے تمام پیغمبری صحابہ کے مخالف ہیں، اور جنت میں دو طبقے جائیں گے، یا تو ما انا علیہ واصحابی جائیں گے یا علمی کتابی جائیں گے۔ کون جائے گا؟ یا علمی کتابی یا ما انا علیہ واصحابی۔ جنت میں جانا تو کس کو فالو کرنا پڑے گا؟ علمی کتابی یا ما انا علیہ واصحابی؟ تو ہم سب ما انا علیہ واصحابی ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور بنی اسرائیل کی طرح فرقہ فرقہ بن کر رہو گے۔ بنی اسرائیل اگر 72 فرقوں میں بٹ گئے تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا نبی اللہ، جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ کیا فرمایا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اسی کو عربی میں کہیں گے ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، واصحابی، جس پر میرے صحابہ ہیں۔ یہ مرزا کہتا ہے کہ بھائی ہم لوگ کتاب پڑھیں گے جو علم ملے گا اس کو ہم فالو کریں گے، اس لیے ہمارا نام علمی کتابی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں علمی کتابی نہیں بننا ہے، ما انا علیہ واصحابی بننا ہے۔ اور علمی کتابی بنیں گے تو علمی کتابی بھی قرآن ہم کو کہے گا صحابہ کو مانو، صحابہ کو فالو کرو، ایسے بھی جا کے یہیں آئیں گے اور ویسے بھی وہیں آئیں گے تو ہم لوگ جگہ پہ ہیں۔ بنا میں علمی کتابی صحابہ سے الگ ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ ایسے ہی تو ابھی میں بولا ہوں، آپ شاید سمجھ نہیں پائے۔ جو ایک گروپ تھا جو دونوں طرف باغی تھا، جو چاہتا تھا کہ جنگ ہو جائے، بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ جنگ کے اندر ایسے ہی باغی گروپ جو صحابی نہیں تھے، جو اسلام میں رخنہ پیدا کرنے والے تھے، ان لوگوں نے شہید کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک لفظ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ تاریخ میں ایسا ہے، یہ کہہ رہے نا، سب لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں یا تاریخی؟ قرآن سے پوچھا جائے گا، تاریخ سے؟ محفوظ قرآن ہے کہ تاریخ ہے؟ جا بجا، خصوصی نہیں، عمومی طور سے تمام صحابہ کے تعلق سے اللہ کا رضا کا پروانہ موجود ہے۔ تو اللہ ان سے راضی۔ جو جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی ہے، بعد میں یہ پہلے سے پتا تھی کہ ہونا ہے۔ کس کو پتا تھی؟ نبی کو پتا تھی۔ جب نبی کو پتا تھی تو اللہ کو پتا تھی کہ نہیں؟ سب پتا ہونے کے بعد اللہ نے رضا کا پروانہ دیا ہے، تو اللہ راضی کہ نہیں راضی؟ اس رضا پر ہم راضی۔ کچھ نہیں لکھا ہے، خالی یوٹیوب پر تلبیس کیا علمی کتابی کے نام پر۔ ہاں میں سمجھ گیا۔ تو وہ وہی میں کہہ رہا ہوں، کتاب سے ہی ہم لے لیتے ہیں، لکھا ہی ہے نا۔ تو لکھا تو دو طریقے سے، ایک لکھا معتبر ہے، ایک غیر معتبر ہے، ایک سچ ہے، ایک جھوٹ ہے۔ صحابہ کے تعلق سے قرآن میں جو لکھا سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ حدیث میں جو لکھا سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اس حساب سے سب سے اللہ راضی، جو صحابی ہے، منافق نہیں۔ تو جب سب سے اللہ راضی قرآن میں لکھ گیا، بعد میں جا کر ناراضگی والے کام کریں گے تو اللہ نہیں راضی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بولتے کہ میں راضی۔ اللہ کو علم تھا نا، جب اللہ راضی اور نبی نے سب کو معیار بنایا، سب معیاری ہیں، کسی کے ایمان کی تحقیق نہیں کی جائے گی، کسی کو جانچا نہیں جائے گا، ہر صحابی پر ہم اپنے آپ کو جانچیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ صحابہ معیار حق ہیں، ان کی شخصیت میں ایمان و اعمال کی جانچ کرنے والے ہم نہیں ہوتے، ان کو معیار بنا کر ان پر ہم اپنے آپ کو جانچیں گے ہم صحابہ والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر سے بولیے گا۔ ہاں ہاں
اب میری بات آپ سمجھ نہیں پا رہے. لکھا دو طرح سے, ایک معتبر ایک غیر معتبر. معتبر کیسے جانیں گے؟ جو قرآن حدیث میں ہوگا معتبر ہوگا, جو تاریخ میں ہوگا اس کے خلاف غیر معتبر ہوگا. تمام باتیں تاریخی ہیں, یہ نصوص سے ہیں. حدیث میں, قرآن میں, تاریخ میں سچ کون سی ہوگی؟ دونوں خلاف میں. کون سی سچ ہوگی؟ جو بخاری میں لکھی یا تاریخ طبری میں لکھی؟ بخاری میں لکھی وہ سچ ہوگی, قرآن میں جو لکھی وہ سچ ہوگی. تو اس کو مان کر علم کتابی بنے نا, تاریخ مان کے کیوں بنے؟ بس وہاں یہ کہ مطلب کہ چیز مل رہی ہے صحابہ کو, صحابہ سے امت کو بدزن کرنے کے لیے. تو یہ کیسی پڑی بڑی چیز اٹھا کر علمی کتابی کے نام پر لوگوں کو پہنا دی جا رہی ہے. کوئی اپنے آپ کے حنفی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور حنفی ہونے کے بعد رفع دین بھی کرے, اور اس کو کوئی سمجھائے تو وہ کہیں کہ بھی حدیث میں موجود ہے بخاری میں کہ رفع دین کر سکتے ہیں. خلاف عمل کرنے والا کہیں وہ بھائی دلیل جو دی جا رہی ہے اور دعوے مطابقت ہونا چاہیے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مومن ہوں, توحید پرست ہوں, جا کے نوز باللہ بت پرستی کروں تو توحید مانی جائے گی کیا؟ تو اگر حنفیت کو فالو کر رہے ہیں تو حنفیت کو فالو کریں, وہاں ترک رفع دین ہے. آپ رفع دین کر رہے ہیں, شافعیت کو فالو کر لیں, وہاں رفع دین ہے. تو آپ ایک عمل کر رہے ہیں نسبت دوسرے لگا رہے ہیں, تو پھر یہ تو غلط ہے. اور پوچھیے جلدی سے. وہ یہ کہیں کہ بھی رفع دین کی حدیثیں تو موجود ہے, تو ترک رفع دین کی بھی موجود ہے, تو وہ ترک رفع دین پر عمل کر کے حنفی ہو جاؤ نا. ریزن جو بتا رہے ادھر موجود ہے تو کیوں ادھر بھاگ رہے ہو؟ اسی مختلف روایات میں یا تو ہم اتنے اہلیت پیدا کریں, اتنا گٹس پیدا کریں کہ کس روایت پہ عمل کرنا ہم سلیکٹ کر سکیں. اگر نہیں کر سکتے تو جس نے سلیکشن کیا اس کو فالو کریں. اگر ہم خود سلیکٹ کر لیں تو مجتہد, اور کسی مجتہد کی سن لیں تو مقلد. دو طریقہ عمل کرنے کا, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو دلیل کی بنیاد پر ہوگا یا نفس پرستی کی بنیاد پر ہوگا؟ تو دلیل تو آتی جاتی نہیں, تو پھر اپنی چاہت ہے, چاہت کوئی دلیل نہیں ہے. بالکل. تو اس سلسلے میں جو روایت ہمارے علاقے کو ایک باقی روایت ہے, تو جنگ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جنگ کس بنیاد پر ہوئی؟ جنگ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص پر ہوئی تھی کہ بھئی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیے جن لوگوں نے, بلوائیوں نے, ان سے بدلہ لیا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا کہ یہ ماحول نہیں ہے کہ اس وقت یہ باتیں کی جائے, خلافت کو مضبوط کرنا ہے. اتنا ماحول خراب تھا کہ خلیفہ وقت, بہت بڑی اسلامی حکومت کا خلیفہ, اپنے گھر میں مقید تھا, وہاں جا کے شہید کر دیا گیا. تو ایک حکمت کے ذریعے یہ جو تو اس وقت مناسب نہیں سمجھ رہے کہ بدلہ لیا جائے, اور ادھر مطالبہ تھا بذریعہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کا کہ بدلہ لیا جائے. اس بنیاد پر مارکا رائے ہوئی, اور جب وہاں مارکا برپا ہونے سے پہلے بات سمجھی سمجھا دی گئی تو مفاہمت اور صلح ہو گئی. لیکن جب رات ہوئی تو نہ جانے کون, ادھر والا ادھر حملہ کر دیا, ادھر والا ادھر حملہ کر دیا, ادھر والوں نے سمجھا ادھر والوں نے, ادھر والوں نے سمجھا ادھر والوں نے حملہ کیا, پھر جنگ ہو گئی. بعد میں پھر اس عقدہ کو جب کھلنا تھا, جنگ ختم ہو گئی. تو لڑے ہی نہیں گئی, یہ لڑائی گئی ہے. صحابہ لڑے نہیں, لڑائے گئے ہیں. اور یہ ہونا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے اشارہ کر گئے تھے کہ ایسا ایسا ہونا ہے. اور ایسے اشارات بھی تھے کہ بہت زیادہ جو صحیح ہو اس کا بھی وضاحت ہو جائے, اور جو اس کے خلاف اس کی بھی وضاحت ہو جائے. اچھا ایک اور بات, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے ذریعے میری امت میں صلح ہوگی. تو آپ نے کیا کیا, اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے 6 مہینے بعد, اور خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تسلیم کر لیا, اور اس طرح مسلمانوں میں صلح ہو گئی. تو مسلمان تھے کہ نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ خلافت کے حقدار تھے کہ نہیں تھے؟ 2 خلافت ایسی ہے جس سے شیعہ بہت نالا ہیں, ایک دور عمر فاروقی اور ایک حضرت امیر معاویہ کا دور. پوری یہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت سونپ دینے کے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال تک کوئی فتنہ عالم اسلام میں برپا نہیں ہوا, نہ کوئی خارجی جیسا, نہ بلوائی جیسا, اور نہ ہی جو یہ شیعوں جیسا. پھر ان کے انتقال کے بعد پھر فتنہ برپا شروع کیا گیا
ہونا شروع ہوا اور پھر دیکھیں فتنوں کے اندر جی رہے ہیں ہم. کی بات کہی ہے کہ جنگ صفین کے بعد جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اوپر بیعت نہیں کی اور جہالت کی حضرت صحابہ وہ جہالت کی موت اچھا یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ کون، یہ منہ اور مسور کی دال. کتاب الجواہر والمواقیت کے اندر اس کا ایک خلاصہ لکھا ہے کہ جنگ کا مقصد خلافت نہیں تھی بلکہ قصاص عثمان. پھر اور کیا؟ تو حضرت عمار بن یاسر والی روایت کا اس نے یہی جواب دیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو اور اسی طریقے سے حضرت طلحہ کے زبیر کو یہ حضرت یہ عبداللہ بن سبا کے سے شہید کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں دونوں طرف صحابہ تھے، تیسرا ایک فریق بھی تھا دونوں طرف گھسا ہوا. شہید وہ کریں گے جو باغی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے اصحاب باغی نہیں تھے، ایک مطالبے پر تھے، خلافت کے خلاف نہیں تھے کہ باغی ہوں. باغی تو وہ تھے جو ادھر تھے ادھر بھی تھے، بیعت کسی کے ہاتھ پہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کہیں راضی نہیں ہو رہے تھے. اچھا ایک بات بتائیے مجھے، ہم لوگ سب لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں کیا؟ اچھا ان صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے بطور گواہ ہمیں بھی جانا پڑے گا کیا؟ اچھا اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے اس پر ہم راضی ہیں، سب راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں؟ اور کیا فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیے کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. بات سمجھ آئی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت بہت پھیل گئی اور روم تک جا پہنچی. بات سمجھ آئی؟ اگر یہ مسلمان نہیں تو اسلامی خلافت کیسے پہنچی؟ اور بخاری میں مسلم میں ان تمام لوگوں کی روایت نکال دو نا پھر جو ان کی فوج میں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت نکال دیجئے تو دین بچے گا نہیں. سارے کا خلاصہ یہ کہ شیعہ بن جاؤ، اس لیے پلمبر ہی بن رہے ہیں. اور جو تحقیق کر لیتا ہے وہ واپس آتا اور مرزا کے خلاف بولنے لگے تو مارنے کی دھمکی دیتا ہے، یعنی آج کا گنڈا ہے. اور کچھ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں اور تمام امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیں اللہ قبول فرمائے بطور ذریعہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو فتاوے ہیں نا، فتاوے جو ہماری کتابیں فتاوی محمودیہ، فتاوی رحمیہ اور دارالعلوم کے فتاوے وہ ایسے جلدوں کے اندر ہیں، اس میں امت کے مسائل ہیں اور یا تو قرآن شریف کی آیت لکھی ہے یا تو نبی علیہ السلام کی روایت لکھی ہے یا تو قیاس کیا گیا ہے. تو آیت روایت والے تو جانے دو، جہاں جہاں قیاس سے جواب دیے نا مفتیان کرام سے، ایک جمعیت اہل حدیث ملے جائیے ان سے کہیے کہ آپ یہاں پر تمام قیاس مٹائیے، آیت لکھ دیجئے، تمام قیاس مٹائیے، روایت لکھ دیجئے. مسئلہ کیا بھائی؟ یہ کہتے ہیں ہم صحیح حدیث مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے قیاس کے مقابلے میں ضعیف حدیث ملے گی تو ہم ضعیف حدیث مانیں گے، قیاس نہیں مانیں گے. ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. تو قیاس مٹائیے، آیت لکھیے، روایت لکھیے، دیکھیے تو صحیح کتنا صفحہ پر کر پاتے ہیں یہ لوگ. ان کا جو فتاوی ثنائیہ ہے، فتاوی نظریہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لکھا ہے کہ خالص کتاب و سنت سے جواب دیا ہے. اس میں ہدایہ سے جواب دیا ہے، قدوری سے دیا ہے، شرح وقایہ سے دیا ہے، نور العزہ سے دیا ہے، شامی سے دیا ہے. کیوں دیا ہے بھائی؟ تو تھوڑا تجربہ بھی کر لیجیے نا. جواب کیا؟ درود شریف پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات و صفات کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والے کاموں کی رغبت عطا فرما۔ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما۔ آپ پر بے انتہا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ آپ سے محبت، آپ کے سنتوں پر عمل کر کے جتلانے دکھلانے کی توفیق عطا فرما۔ زبانی دعوے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، عملی طور سے ہمیں عاشق رسول بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے حبیب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب پیغمبر صحابہ کرام اہل بیت اعظام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ان کے جیسا کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے جیسا بنا دیجئے، ان کے اعمال کی جلا ہمارے کام میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے دشمنوں سے دشمنی پیدا فرما دیجئے، ان سے اللہ ان کے ریشہ دوانوں سے صحابہ کرام کی شخصیات کو محفوظ کرنے کے لیے بطور وسیلہ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ دین کے ایک ایک اجزاء کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ فرض سے لے کے مستحب تک اے اللہ تمام مسلمانوں کی محافظت کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے دین کی آبیاری کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ فتنوں سے فرقوں سے ہم سب کی محافظت فرمائیے۔ اے اللہ پوری امت کو مان علی و اصحابی پر متفق فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بارہ فرمائیے۔ اے اللہ باطل سے اے اللہ ہم سب کو دوری عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچیوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے دلوں کے اندر تک اے اللہ ایمان پیوست فرما دیجئے۔ خلاف ایمان باتوں سے ہم سب کی کو اللہ نفرت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ خلاف اسلام باتوں سے ہم کو دوری عطا فرما دیجئے۔ ہر خیر کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے، تمام شرور سے ہم سب کی محافظت فرمائیے، ہم سب کی چاہتوں کا آپ قبول پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا اگرچہ نہیں آتا لیکن آپ کو دینا خوب آتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی نادانی میں فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو کھول دیجئے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں کو بینا فرما دیجئے۔ اے اللہ حقیقت آشنا فرما دیجئے۔ اے اللہ حقیقت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل سے اے اللہ اپنے پیغمبر کے طفیل قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔